وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرپشن کے بڑے الزامات ہیں، کیا ان کے ایڈوائزرز یہ کام کرتے رہے ہیں کہ پیسٹیسائڈز جاری لا کے بیچتے رہے ہیں؟ کیا پچھلے سال اس سال یوریا کی 1,40,000 ٹن سے زیادہ کی اسمگلنگ کرائی گئی ہے یا نہیں؟ جب یوریا اسمگلنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ یہ ہیرا یا کوئی کوکین یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کہ چھوٹی سے پیکٹ میں بڑی ویلیو ہوتی ہے، کھاد کی 12 بوریوں میں جاتی ہے، ٹرکوں میں جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اور پنجاب حکومت کی مرضی کے بغیر یا پنجاب حکومت کی ہیلپ کے بغیر یہ اسمگل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ گندم کی بھی اسمگلنگ ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ عمران خان صاحب کے زمانے کی FIA کی رپورٹ میں بات آئی ہے کہ جن آپ نے آٹے کی ملز کو، فلار ملز کو یا چکی جن کو کہتے ہیں، چکیوں کو آپ نے دیے تھے ہزاروں ٹن گندم، ان کا بجلی کا بل 0 تھا۔ انہوں نے بجلی کے بل کا 0 کا مطلب ہے کہ انہوں نے ملنگ ہی نہیں کری اس چیز کی، اور صرف وہ لے کر انہوں نے افغانستان بیچ دی۔ اور آپ جانتے ہیں سب لوگ، اینٹیڈوٹل اوپینین، اپنے اینیکڈوٹل ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اور ایکچولی کافی ایویڈنس ہے کہ جو اٹک کے اندر مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز لگتے ہیں، وہ کتنے پیسے دے کر لگتے تھے اور کس طرح ان کو تبدیل کرتا تھا، اور کون خاتون تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اب ان کا وہ کس طرح ہوتا تھا۔ تو وہ گندم آپ نے اسمگل کروا دی افغانستان، اور افغانستان کے بذریعے آگے جگہ پہ آپ نے کھاد اسمگل کروا دی۔ اب کھاد پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کھاد کی جو اب 2,600 3,000 روپے کی جو بوری ہے، اس میں 5,000 روپے کی 4,000 روپے کی گیس ہم نے سستی دی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ دنیا بھر میں 8-9 ہزار روپے کی بوری ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں اپنے کسان کو سستی دے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی بھی فرٹیلائزر کمپنیاں جن کو ہم 260 روپے پر MMBTU گیس دیتے ہیں، ملین کیوبک فٹ گیس، ان کو ملین برٹش تھرمل یونٹ گیس ان کو ہم دیتے ہیں 260 روپے میں۔ ہماری خرید جو ہے وہ 3,000 روپے کی ہے، یعنی کہ حکومت LNG خریدتی ہے 3,000 روپے پر MMBTU، ہم دے رہے ہوتے ہیں 260 روپے میں بھی، 800 روپے میں بھی، 600 روپے میں بھی کھاد کی کمپنیوں کو۔ وہ اتنی سستی گیس اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کسان کو وہ سستی کھاد دے سکیں، نہ کہ وہ اسمگل کروا دیں۔ تو یہ اسمگل بھی ان کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی ہے۔ جعلی پیسٹیسائڈز آئیں، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی ہے۔ 1 پیسے کا کام نہیں ہوا سیڈز کے اوپر، نہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز کے اوپر، نہ کسی کاٹن کے سیڈز کے اوپر، یا کسی کے اوپر نہ رائس کی کوئی ویرائٹی پہ کام ہوا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں 1 پیسے کا کام نہیں ہوا۔ تو یہ ایگریکلچر کی ان کی کہانی تھی۔ میں ایک ایک کر کے آؤں گا، آپ کی انڈسٹری کی بھی بات کروں گا، سروسز کی بھی بات کروں گا۔ میں ایگریکلچر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ لوئسٹ ہینگنگ فروٹ پاکستان میں ایگریکلچر ہے۔ اگر ہم زراعت کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں۔ مطلب یہ زرعی ملک ہم اس کو کہتے ہیں، اور $8 بلین کا ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں۔ $4 بلین کی ہم نے اس سال کے اندر یہ خوردنی تیل امپورٹ کریں گے، $4 بلین کا۔ میں اس پہ آتا ہوں پرائز پہ۔ $4 بلین کا ہم خوردنی تیل امپورٹ کریں گے، ہم $2 بلین سے زیادہ کی کاٹن امپورٹ کریں گے یا کر چکے ہیں، ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس سال چینی امپورٹ نہیں ہوگی۔ گندم امپورٹ کر چکے ہیں، پچھلے سال ہم نے $600 ملین کی ہے، اب ہم کو $1.5 بلین کی گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اور دوسری طرف آپ $8 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سال پاکستان کا امپورٹ $75 بلین کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھوں گا جس کے بنا پر ہم امپورٹ کو کچھ روکیں گے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ کی اسپیڈ ہے وہ $75 بلین ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $30 بلین کی ہوگی، ریمیٹنس بھی $30 بلین کی انشاءاللہ آ جائیں گے، تو پھر بھی $15 بلین کا تجارتی خسارہ ہوگا، 45 بلین کا تجارتی خسارہ ہوگا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 بلین سے تجاوز کرے گا۔ گندم اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان میں آٹا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے حکومت، یا مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی حکومت، تو 35 روپے کا تھا، آج وہ 80-90 روپے کا آٹا ملتا ہے۔ ہم نے چینی، شہباز شریف صاحب جب سے آئے تو ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں بھی 85 سے کم کروا کے 70 کر دی ہے، آج بھی وہ 70 روپے کی مل رہی ہے، اور جب تک وہ اسٹاکس رہیں گے 70 کی ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس آئیے گا، میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو سبسڈی دے دوں گا، تو آپ چینی سستی دیتے رہیں۔
لوگوں کو. ہم گھی کے اوپر بھی تقریباً 150-200 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں, 195 روپے کی, شاید 190 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو گھی بھی ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے سستا بک رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں خان صاحب کی حکومت میں ناقابل برداشت مہنگی ہوئی ہیں, جس کے اندر ڈی ویلیویشن کا بھی تعلق تھا اور جس کے اندر ناقص اکنامک پالیسیز کا بھی تعلق تھا, اور بالکل صحیح بات ہے کہ جس میں انٹرنیشنل قیمتیں بڑھنے کا بھی تعلق تھا. جو کووڈ کا شاک ملا ہے وہ بہت پاکستان کی معیشت کے لیے شاک تھا, لیکن فائنینشلی حکومت کے لیے وہ اچھا ثابت ہوا, کیونکہ $4 بلین سے زیادہ کی تو G20 کنٹریز نے آپ سے ری پیمنٹ نہیں مانگی, وہ آپ کو ڈیفر کر دی, تو $4 بلین وہ بچ گئے. اس کے علاوہ IMF نے آپ کو $1.5 بلین ایمرجنسی فنڈز دیے جو اسٹیبلائز نہیں ہوتے. مقصد یہ ہے کہ IMF عموماً لون دیتی ہے تو آپ کے بینک, اسٹیٹ بینک کو لون دیتی ہے جس کا ڈالر اسٹیٹ بینک میں رہتے ہیں, لیکن روپی کمپوننٹ منسٹری آف فائنانس کو نہیں جاتا. یہ جو $1.5 بلین دیا IMF نے, اس کا روپی کمپوننٹ بھی منسٹری آف فائنانس کو گیا, تو وہ بھی ایک فائدہ ہوا. اس کے علاوہ آپ نے دنیا بھر سے بھی لون لیے, ڈپازٹس جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ کووڈ کی وجہ سے فائنانس سے بڑا فائدہ ہوا, لیکن عوام کو وہ ریلیف نہیں پہنچا سکے اور عوام کے پاس صرف مہنگائی گئی. پھر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آخر وقت پہ انہوں نے یہ پیٹرول کی قیمت کے اندر پیٹرول کی کمی کر دی. آپ کو یاد ہے کہ 160 روپے یا 62 روپے کا تھا, 160 روپے کا تھا غالباً, اس کو 10 روپے کم کر کے 150 روپے کا پیٹرول کر دیا, ڈیزل 145 کا کر دیا. جبکہ اس دن سمجھی تھی کہ بڑھاؤ, لیکن بڑھایا نہیں بلکہ مزید 10 روپے کم کر دیا. اور اس وقت $80-85 کا $90 کا تیل تھا, آج $110 کا تیل ہے, تو تیل بڑھ گیا ہے. اب پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول نہیں بڑھا رہے, اگر ہم بڑھائیں گے تو بھی ہم گناہ گار, نہیں بڑھاتے تو بھی ہم گناہ گار. وہ عمران خان صاحب یہ بارودی سرنگ بچھا کے گئے اور یہ خوش ہو رہے ہیں, اس پہ لڈیاں ڈال رہے ہیں. لیکن سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا تو جو بھی اگر آپ سیاسی ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے پاکستان کی معیشت کس نیچ پہ لے کے آ گئے. آج اگر عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ پیٹرولیم اور ڈیزل سبسڈی پہ 120 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے ماہانہ, جو 3 گنا ہے ہماری سویلین حکومت سے, تو اس کا ذمہ دار تو عمران خان ہی ہے نا, اس کا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں ہے. آج جب اسد عمر صاحب جا کے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تو بھائی ڈی ویلیویشن کنگ تو تم ہو, سب سے زیادہ ڈی ویلیویشن تو آپ نے کری ہے. ہم تو 115 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, آپ جو ہے وہ 180 تک لے کے گئے تھے, 189 پہ لے کے گئے تھے. آپ اس پہ تو اس وقت تو ڈی ویلیویشن پہ آپ لڈیاں ڈالتے تھے کہ ڈی ویلیویشن ہو گئی, بڑا کمال کر دیا. 179 سے 190 سے 182 ایک دن 2 دن میں آیا ہے شہباز شریف صاحب کی وجہ سے, کہ شہباز شریف آئیں گے تو بہتری آئے گی, یہ کانفیڈنس تھا. مگر یہ جو عمران خان صاحب نے ایک جو ہلچل مچا رکھی ہے, جو ایک طوفان مچا رکھا ہے پاکستان میں, جھوٹ کا طوفان مچا رکھا ہے. کبھی پتہ نہیں غدار امنوں کو کہنا شروع کر دیا, عمران خان کے بقول بغیر عمران خان کے پورا پاکستان غدار ہے. افواج پاکستان کے سربراہ بھی غدار ہیں, وہ بھی سارے افسران غدار ہیں, سارے سیاستدان بھی غدار ہیں, سارے لوگ بھی غدار ہیں, جرنلسٹ بھی غدار ہیں. صرف ایک عمران خان ایماندار رہ گیا, ایک عمران خان اچھا مسلمان رہ گیا, ایک عمران خان اچھا پاکستانی رہ گیا, باقی منحاس القوم ہم لوگ بیکار ہیں سب. تو یہ بڑی عجیب سی وہ ہے. اور یہ جو ادم مچایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. آج یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی پاکستان میں نہیں ہو تو شہباز شریف جس دن آیا تھا اس دن تو 182 روپے کا تھا, ڈالر ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھایا ہے. بالکل ایکسپورٹ بڑھا ہے, 25% سے ایکسپورٹ بڑھا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پرائس افیکٹ کتنا ہے اور کوانٹٹی افیکٹ کتنا ہے. بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے. پہلے 3 سال مسلم لیگ گئی تو ان کا ایکسپورٹ 1 پیسہ نہیں بڑھا. پہلے سال ایکچولی کم ہو گیا, دوسرے سال پھر برابر آیا, اور تیسرے سال جب یہ تیسرے سال بھی ہمارے دوسرا سال کووڈ تب کافی کم ہو گیا, تیسرے سال ہمارے برابر آیا. پہلے سال $500 ملین کم تھا ہم سے, دوسرے سال $2.5 بلین کم ہوا, اور تیسرے سال ہمارے لاسٹ ایئر سے $400 ملین بڑھا ہے. اس سال جا کے بڑھا ہے. لیکن آپ پرسنٹیج آف ورلڈ ایکسپورٹ دیکھ لیجئے کہ جب پوری دنیا کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہو تو آپ کا پرسنٹیج آف ورلڈ ایکسپورٹ تو وہیں کھڑا ہوا ہے. امپورٹ 50% بڑھا ہے. تو یہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ 25% بڑھا لیا, جس پہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں پرائس افیکٹ زیادہ ہے, کہ 6,000 روپے کی روئی 18,000 روپے کی ہو گئی, تو ٹی شرٹ اور شرٹوں کی قیمت مہنگی ہو گئی. تو پھر امپورٹ بڑھتا ہے تو اس پہ آپ کچھ نہیں بولتے, اس پہ آپ بولتے ہیں یار پرائس بڑھ گئی. تو بھائی پرائس تو دونوں چیزوں پہ بڑھی ہے نا, امپورٹ پہ بڑھی ہے, ایکسپورٹ پہ بھی بڑھی ہے. لیکن امپورٹ 50% بڑھا ہے, ایکسپورٹ 25% بڑھا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے, تناظر میں دیکھ لیجئے کہ امپورٹ کیوں بڑھ رہا ہے. بھائی گاڑیوں کے $2 بلین سے زیادہ کے موبائل فون کیوں آ رہے ہیں, خوردنی تیل اتنا کیوں آ رہا ہے, گندم کیوں امپورٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے گندم پیداوار نہیں کری. روئی کی امپورٹ کیوں ہو رہی, کیونکہ آپ نے مناسب روئی پیداوار نہیں کری. چینی کیوں امپورٹ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ چینی کی بھی امپورٹ کرنے میں ناکام رہے.
مطلب یہ بیسک چیزیں جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر مشینری کی کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا مشینری ایز اے پرسنٹیج آف ٹوٹل امپورٹ بڑھی ہے؟ نہیں بڑھی. آپ نے ایک پیسے کا جو عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور انفیکٹ ہمارے چھوڑنے کے ایک مہینے بعد 30 جون 2018 کو پاکستان کا قرضہ تھا 24,952.9 ارب روپے. مفتاح اسماعیل کی گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گجرات کے علاقے کوٹلہ میں نون لیگ کے جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں. مریم نواز اور حمزہ شہباز کے خطاب کے لیے 80 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا سٹیج بھی سج گیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے گجرات سے رانا شہزاد بتائے گا. اس وقت میں کوٹلہ جلسہ گاہ میں موجود ہوں، اور یہاں کی اگر تیاریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تیاریاں تو آخری مراحل پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضلعی قیادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ کوٹلہ کی سرزمین پر مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کا جو ہے وہ شاندار استقبال کیا جائے گا. MNA عابد رضا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج شام 8 بجے کے قریب جو ہے وہ مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ کوٹلہ میں کارکنوں سے جو ہے وہ خطاب کریں گے. کوٹلہ کی اگر گراؤنڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرا کیمرہ مین قمر آپ کو دکھا سکے تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کرسیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں. بہت بڑا جو گراؤنڈ ہے وہ کرسیاں لگا کر جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائٹنگ کا بھی جو ہے وہ خاصا انتظامات کیا گیا ہے. چاروں طرف جو ہے وہ بڑے بڑے بینر ویزا کر دیے گئے ہیں. مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے ویلکم کے جو بورڈ ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں. اور گجرات سے جو اسٹیڈیم کو آنے والے تمام راستے ہیں وہاں پر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. DPO گجرات کا یہ کہنا تھا کہ جلسہ گاہ میں جانے والے تمام جو راستے ہیں ان پر جو ہے وہ خاردار تاریں بھی لگا دی گئی ہیں، اور کارکنوں کو جو ہے وہ جلسہ گاہ میں چیکنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت شکریہ رانا شہزاد آپ کا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی آمد پر جیال کراچی کے جناح ایئرپورٹ اولڈ ٹرمینل پر اپنے قائد کا استقبال کریں گے. بلاول ہاؤس سے ریلی کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، سٹیج سجا دیا گیا. اولڈ ٹرمینل پر تیاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے. اولڈ ٹرمینل پر ساؤنڈ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے. مزید جانیں گے، عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادیہ بتائے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ بالکل، وزیر خارجہ بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلی دفعہ کراچی میں آ رہے ہیں اور جالے اس سلسلے میں انتہائی پرجوش ہیں اور اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے اولڈ ٹرمینل جناح ایئرپورٹ پر جو ہے پہنچ رہے ہیں. اکا دکا لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن قافلوں کی صورت میں بھی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل چکے ہیں، اور جو استقبالیہ کیمپ ہیں وہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے جالے جو ہیں وہ موجود ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جو اولڈ ٹرمینل ہے، اولڈ ٹرمینل سے شارع فیصل کو جو راستہ ٹرن کرتا ہے، شارع فیصل کی طرف سے بھی قافلوں کی صورت میں لوگ جو ہے وہ آئیں گے، اور اس سلسلے میں تیاریاں جو ہیں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کل سے یہ تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ آج صبح تک جاری رہا، تاہم اب جو ساؤنڈ سسٹم ہے اور بینرز وغیرہ ہے وہ تمام جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، لگا دیے گئے ہیں. بینرز کے حوالے سے یہ ہے کہ بلاول ہاؤس سے لے کر جناح اولڈ ٹرمینل تک جو ہے وہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور ذوالفقار علی بھٹو کے جو ہے وہ تصویروں کے بینرز جو ہیں ہر جگہ لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم بھی شارع فیصل سے جو کٹ مڑتا ہے یہاں پر جناح ایئرپورٹ اولڈ ٹرمینل کی جانب، اس کٹ پر تک جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم لگائے گئے ہیں، اور وہیں سے لے کر یہاں تک تمام اسکرین جو ہیں لگائی گئی ہیں. میں اس وقت جس مقام پر موجود ہوں یہ میڈیا کا کنٹینر ہے. میرے بیک پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسٹیج، جہاں پر شام 6 بجے جب بلاول بھٹو زرداری پاکستان پہنچیں گے، کراچی پہنچیں گے، تو وہ آ کر اپنے کارکنان، اپنے جالوں سے یہیں اسی اسٹیج سے جو ہے وہ خطاب کریں گے. اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ جو MPAs ہیں پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں وہ تقریباً 4 بجے کے بعد یہاں پہنچنا شروع ہوں گے. البتہ جو علاقائی سطح کے جو رہنما ہیں یا لیڈرز ہیں ان کی سرپرستی میں قافلے جو ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ملیر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرف سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. جو مائنورٹیز ونگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کا قافلہ یہاں پر آلریڈی آ چکا ہے اور وہ صبح سے ہی اپنے قائد کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. اور یہاں پر اس وقت مناظر یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. SSU کے جو جوان ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں جلسہ گاہ کے اطراف، سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ دیر قبل یہاں پر SSP نے بھی دورہ کیا تھا اور انتظامات کا جائزہ لیا تھا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا تھا. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلسہ گاہ کو جو ہے وہ سیکیورٹی کی طرز سے فول پروف جو ہے وہ بنایا جائے. پولیس کی موبائلوں کا گشت بھی جاری ہے.
है और वो जलसा गाह से लेकर जो शायरा फैसल का कट है वहाँ तक बार बार जो है वो अहलकार जो है उस तरफ जाके गश्त कर रहे हैं। एसएसपी का दौरा जो है वो करके उनका ये इत्मीनान का इजहार करना था कि सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आदिया नाज आपका। पाक सरजमीन पार्टी आज बागे जना ग्राउंड कराची में खवातीन का तारीखी पावर शो करेगी। पीएसपी खवातीन पावर शो से चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। पीएसपी खवातीन जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताएं कि पाक सरजमीन पार्टी आज बागे जना ग्राउंड कराची में खवातीन का तारीखी पावर शो करेगी। सदर पाक सरजमीन पार्टी अनीस कायम खानी ने जलसा गाह का दौरा भी किया है। वाइस चेयरमैन शबीर कायम खानी और इफ्तिखार आलम ने भी इंतजामात का जायजा लिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहजेब से। शाहजेब बताएगा तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से आज कराची में बागे जिना ग्राउंड में ख़वातीन का जलसा रखा गया है। इस वक्त जो है मेरे पास पाक सरजमीन पार्टी के सदर खानी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये आज का जो जलसा रखा गया है उसका मकसद क्या है। देखें, एक तो इलेक्शन का साल है, लेकिन पिछले हफ्ते यहीं पर इसी जगह पर पीटीआई ने जलसा किया और ये तासुर पूरे पाकिस्तान भर में दिया गया कि कराची वाले पीटीआई के साथ हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि कराची वाले न्यू कराची से लेकर डिफेंस तक माएँ बहन बेटियाँ सिर्फ जो घर की हैं औरतें वो आकर बता रही हैं कि कराची वाले कहाँ खड़े हैं। आज हालत ये है कि मेरी माएँ बहन बेटियाँ जो है इस गर्मी में लोड शेडिंग हो रही है, घर में लाइट नहीं है, चूल्हा ऑन करती हैं तो गैस नहीं है, सीवरेज का पानी बाहर नहीं जा रहा और मीठा पानी नलके में नहीं आ रहा। इस सूरत हाल में उन्हें तरक्की चाहिए और ये तरक्की आखिरी दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दी थी और आइंदा भी इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल साहब देंगे। जी बिल्कुल, अनीस कायम खानी का भी कहना था कि कराची वालों को झूठे वादों पर पिछली हुकूमतों ने ठुकराया है और अब जो है कराची को अपनी हालात बदलने के लिए ख़ुद से निकलना पड़ेगा। आज ख़वातीन का जलसा रखा गया है, इसमें हज़ारों कुर्सियाँ 80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा जो है स्टेज सजाया गया है। तमाम इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और ख़वातीन यहाँ पर जो है अब से कुछ देर बाद जो है जमा। बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। एक दफ़ा फिर लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा होती है, तो जब आपको मेंटेनेंस करनी होती है और इन मशीन बड़े हाई टेक मशीन होते हैं तो मेंटेनेंस करनी होती है तो आप सर्दियों में मेंटेनेंस कर लेते हैं ताकि गर्मियों में ये ख़राब ना हो। ये छोटी मोटी कारखाने वाले भी होते हैं ना, वो भी ये बात समझते हैं कि आप मतलब ऑफ सीज़न में मेंटेन कर लें। इन भाई लोगों ने किसी चीज़ को मेंटेन नहीं किया और इन्होंने ही कर दिया। अगर आपको याद है कि एक मतलब पूरे पाकिस्तान में बिजली चले गई थी तो उमर अयूब साहब आए, उनसे पूछा कि क्या वजह है बिजली चले गई। उन्होंने कहा ये नहीं पता, लेकिन गलती नवाज शरीफ की है। तो और फिर वो क्या हुआ पता चली कि वो मेंटेनेंस करते हैं, उस पर थोड़ा सा वो ऑयल डालना, लुब्रिकेंट डालना होता है, वो डालना भूल गए थे, बिजली चले गई। लेकिन जाहिर है कि गलती नवाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ को एक आदमी छोड़ के जाना चाहिए था कि जो कि काम करता, इमरान खान सिर्फ तकरीरें करता, तो वो नहीं हुआ। तो ये इस किस्म की मईशत के बाद आज अगर आके हमको ये लेक्चर दे रहे हैं कि मईशत किस तरह चलाओ, आज अगर आके मुझे ये बता रहे हैं कि डिवैल्यूएशन बुरा होता है, तो डिवैल्यूएशन 1 महीने पहले बुरा नहीं होता था, डिवैल्यूएशन आज से बुरा हो रहा है। मुझको आज ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन बुरा है। उस दिन हमाद अजहर साहब कहते हैं कि आटे और टमाटर की प्राइस बढ़ गई। मैं कहा चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। इमरान खान तो कह रहा था कि मैं टमाटर की प्राइस देखने ही नहीं आया हूँ। तो मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि शहबाज शरीफ टमाटर की प्राइस का जिम्मेदार है। मिफ्ता इस्माइल तो खैर वो अदना सा मिनिस्टर है, लेकिन शहबाज शरीफ की तमाम जिम्मेदारियां हैं। टमाटर की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ती है, मुर्गी की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी है। मिनासल काबीना हमारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला हम यही करने आए हैं। आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने आए हैं और बनाएंगे। और मईशत के अंदर मैं आपसे ये जो मैं आपको पैगाम देने आया हूँ वो ये है कि इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। तो आज आप कोई एयरपोर्ट पर बाहर जाके लाइनें ना लगाएं पेट्रोल पंप पे डीजल की और पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ रही ना। पर मैं दोपहर से बता रहा हूँ ताकि लोग गर्मी में जाके लाइनें ना लगाएं। और नंबर 2 वहीं रहेंगी। और नंबर 2 मैंने समरी भेज दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है, लेकिन जो मुझे कभी उम्मीद है कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। और नंबर 2 जो मैं गुजारिश करने आया हूँ वो ये है कि हम ये बात जानते हैं कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के,
IMF سے انشاءاللہ تعالی ہم مذاکرات کریں گے اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم IMF کے ساتھ مل کر خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مہنگائی پہ قابو پائیں گے. اور یہ بات درست ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی آئل پرائسز ہیں تو فیوچر میں آئل پرائس پیٹرول پرائسز ایڈجسٹ ہوں گی, ڈیزل پرائسز ایڈجسٹ ہوں گی. ہم دعا کریں اگر پیٹرول کی پرائس دنیا بھر میں آئل کی پرائس کم ہو جاتی ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن اگر نہیں کم ہوگی تو کبھی نہ کبھی ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی مجھے. میں بھی ادھر آگے کروں گا, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. لیکن آج وہ کرنے کی نوبت نہیں ہے. میں یہ بھی بتانے آیا ہوں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے PTI والے بھائی جو ہے وہ ہم کو بہت ساری چیزوں پہ ان کو لیکچر دینا چاہیے. ہم کو بتانا چاہیے کہ سوشل میڈیا کس طرح چلتا ہے, ہم کو بتانا چاہیے کہ فیک اکاؤنٹس کس طرح چلتے ہیں, ہم کو بتانا چاہیے کہ یہ پیسوں کے اوپر تعیناتی کس طرح کرتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز کس طرح کرتے ہیں, ہم کو بتانا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگوں کے جہاز ان کو کس طرح ملتے ہیں. ہم کو بہت ساری چیزیں سکھانی چاہیے کہ 2 سال کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگوں نے اربوں روپے کیسے کما لیے اور پتہ چلی کہ کبھی ٹیکس فارم نہیں بھرے لیکن پتہ چلی 20 سال سے وہ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہی تھیں. یہ سب چیزیں ہم کو سکھا سکتے ہیں. معیشت کے بارے میں ہم کو نہ بتاؤ, خدا کا واسطہ ہے. یہ معیشت کا جو آپ حال کر کے گئے اس کے بعد ہم سے معیشت کے بارے میں بات نہ کرو. شکریہ. دو تین چھوٹے سوال ہیں کیونکہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید سری لنکا بننے جا رہا ہے. نیٹ مجھے بتا دیں جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہے اگر ڈپازٹ آپ نکال دیں تو نیٹ ریزرو کتنے آپ کے. دوسرا آپ کے کچھ وزیروں نے کہا کہ $140 ملین لندن سے آئے تھے, آپ نے وہ تلاش کر لیے کس اکاؤنٹ میں ہے وہ. سیکنڈ یہ جو آپ پرائسز یہ لندن میں فیصلہ ہوا ہے قیمتیں نہ بڑھانے کا یا ادھر فیصلہ ہوا؟ جی اس میں سے چھوٹا سوال کون سا تھا؟ پہلے میں آپ سے گزارش دیکھیں میں تو ایسے ہی عذرائے مذاق کیا رہا تھا. 3 سوال آپ نے پوچھے. پہلا سوال یہ تھا کہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو تھے وہ 10.4 یا 10.3 بلین ڈالرز ہیں. ڈپازٹ آپ کو بھی پتا ہے ثناء اللہ صاحب کے کتنے, نہیں آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. مجھے جواب دینا. اور دوسرا آپ یہ بھی جانتے ہیں سر کہ حکومت پاکستان کے پاس کافی قرض ہے, یہ بات درست ہے, لیکن پاکستان کے وسائل دیکھیے یار, ہم کو سری لنکا سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کے ریشوز بہت آؤٹ تھے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے, لیکن یہ کہ ہم انہوں نے تو IMF کو ٹھکرایا تھا, ہم IMF کے پروگرام میں جائیں گے. میں تو آپ سے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میں کل پرسوں IMF کا پروگرام انشاءاللہ ہم بات چیت شروع کرنے والے ہیں. ہمارے سیکٹری فائنانس جائیں گے, میں بھی چلے جاؤں گا وقت پہ قطر, اور میں جاؤں گا اگلے ہفتے تک IMF سے, اور انشاءاللہ خوش اسلوبی سے اس کو طے کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی پرائس نہیں بڑھائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں بڑھائیں گے, ہم اس کو کبھی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یہ بات بھی کہہ رہا ہوں. تو ادھر بالکل نہ جائیے, بالکل میں IMF سے بات چیت کر رہا ہوں, اس حساب سے کر لیں گے ہم. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال پوچھا کہ وہ $140 ملین آئے تھے, وہ کس اکاؤنٹ میں. بھائی یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں میں ایز اے منسٹر آپ کو کہہ سکتا ہوں, کچھ چیزیں آپ لوگ جید جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ ذرا معلوم کریں نا کہ ایسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس شاید $140 ملین پاؤنڈ نہ ہوں, لیکن اگر میں آپ کے ایک ضبط کرے ہوئے $140 ملین آپ کو واپس کر دیتا ہوں تو شاید آپ بھی مجھے کچھ فیور تو کرتے ہوں گے نا. میں فی سبیل اللہ تو نہیں کروں گا ایسا کام, رائٹ. اور اگر کر رہا ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جتنے پیسے آپ پورے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیتے ہیں یا جس کو احساس کو دیتے ہیں, آپ نے ایک فرد واحد کو 1 سال میں دے دیے, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو یہ مجھے سر آپ لے لیں ملک ریاض کا نام, میں کیوں لوں, آپ لے لیں ملک ریاض کا نام, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے, اگر وہ نام ہے, میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ 140 ملین آئے تھے حکومت پاکستان کے پاس, وہ کس اکاؤنٹ میں, حکومت پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 1. اور تیسری بات آپ نے جو تیسرا سوال پوچھا ہے, دیکھیں یار کابینہ کا فیصلہ, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں نے سمری بھیجی ہے پرائم منسٹر صاحب کو اپنی طرف سے. میں اس کا پروسیس بتا دوں کہ اوگرا ایک سمری نکالتی ہے, پچھلے 15 دن کی جو حکومت کا خرچہ ہوتا ہے, حکومت کی جو ایکچوئل پیٹرولیم امپورٹنگ کمپنی کی جو کاسٹ ہوتی ہے, اس بیسس پہ وہ پیٹرولیم وزارت کو بھیجتی ہے, وہ فائنانس منسٹر کو بھیجتی ہے, فائنانس منسٹر آگے وہ سمری اپنے کامنٹس لکھ کر پرائم منسٹر کو بھیجتا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب فیصلہ فرمائیں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے. میرا یہ جو پرائم منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ آج وہ پرائس بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے. مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ مفتاح آج میں پرائس نہیں بڑھاؤں گا. وہ ابھی آئے بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, آج ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے, اب کل مدد سے شیخ صاحب کا. تو پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو میں کل ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, بات کر لوں گا. وہ آج راستے میں مجھ سے بغیر میٹنگ کرے یہ فیصلہ نہیں فرمانا چاہتے تھے. بس ہو گیا تھا.
جب آپ پریویس دور میں فائنانس منسٹر تھے اس وقت کتنی تھی؟ نمبر 2 اس وقت میں آپ نے 4 کروڑ کی اسٹاک ٹن تھی اور ابھی کتنی ہے؟ جی نہیں، جس سال میں فائنانس منسٹر تھا لاسٹ ایئر مسلم لیگ نون کا 25.5 ملین ٹن 25 کروڑ 50 لاکھ ٹن ہماری گندم کی پیداوار تھی. اس سال ہم کو مزید گندم کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس کچھ اوپننگ سٹاکس بھی رکھے ہوئے تھے اور گندم اسمگل بھی نہیں ہو رہی تھی. 3 چیزیں تھیں، ایک پیداوار 25.5 ملین ٹن تھی، نمبر 2 اوپننگ سٹاکس تھے 1-2 ملین ٹن کے، اور ایکسمگل نہیں ہو رہی تھی. اب صورتحال ڈفرینٹ ہے کہ اتنے سٹاکس نہیں ہیں. دوسرا اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کو 20 لاکھ ٹن 2 ملین ٹن ریزرو میں رکھنے ضروری ہیں کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، پرائسز آپ نے دیکھا اوپر نیچے ہوتی ہے، 2 ملین ٹن ریزرو. تو یہ ریزرو بلڈ کرنے کے لیے میں ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 26 ملین ٹن انشاءاللہ تعالیٰ گندم ہو جائے گی. لیکن اس بار میں نے سنا ہے کہ کچھ بارشیں دیر سے آئیں گی تو دانہ تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس لیے ہم احتیاطاً 3 ملین ٹن کر رہے ہیں گندم تاکہ پرائس ادھر نہ بڑھے. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا ہے، میں سچی بات ہے کہ 2 ملین ٹن میں گزارا کر سکتا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ تم اسٹریٹجی کی اسٹاک بھی بنا لو اور پرائس نہیں بڑھنی چاہیے تو زیادہ وافر منگوا لو. اور کیونکہ آج کل رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اور پتہ نہیں یہ جنگ کب تک چلتی ہے اور اگلے سال کی فصل کیسے ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس سال ہم تھوڑی سی گندم اسٹاک کر لیں. جی بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ دوست ممالک ہیں وہ ملک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں امیر صاحبان کے، اور تھوڑے جو کہ آپ سعودی عرب بھی گئے اس کے بعد بھی ہے، تو ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے وہاں جو بات چیت ہوئی تھی اور ایک ٹیم دبئی سے بھی لاہور میں حاصل سے بھی ہو، تو ان کے معاہدوں کا کیا بنا؟ وہ کوئی ملا وہاں سے کچھ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ تھوڑی سی مس رپورٹنگ بھی ہوئی ہے اور شاید میں نے بھی غلط بات کر دی، تو میں آپ کو بتاؤں. جب ہم سعودی عرب گئے تھے، جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے سعودی عرب، میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو ہم پرائم منسٹر صاحب کی شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی بات ہوئی تھی اور بڑی اچھی بات ہوئی تھی. پھر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ایک دن ایکسٹرا روک لیا تھا، میں وہاں سے ریاض چلا گیا اور ان کے وزیر خزانہ جو کہ ایک دن پہلے جدہ میں تھے ان کے ساتھ میں دوسرے دن بھی ان سے ملاقات کی میں نے. تو ہم نے 2-3 چیزوں کی بات کری ہے. ایک تو جو میں نے پھر سے گزارش کر لیتا ہوں کہ پہلی بات یہ تھی کہ جو پیسے ان کے ڈپازٹ ہیں اور وہ ہٹانے کا نہیں کہہ رہے تھے، لیکن میں نے بہرحال احتیاطاً کہا کہ یہ جو آپ کے ڈپازٹ دسمبر میں ڈیو ہو رہے ہیں اس کو آپ پلیز رینیو کر دیجیے گا. اب وہ دسمبر میں ڈیو ہو رہے ہیں تو وہ ابھی تو رینیو نہیں کرے گا، وہ دسمبر میں رینیو کرے گا نا، ابھی جو ڈیو ہی نہیں ہے. تو اس نے بڑی مثبت بات کری. اس نے کہا میں رائل کورٹ میں آپ کی بات میں مانتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ کی بات جو ہے رائل کورٹ تک بھیج دوں گا، وچ از ٹو سے کہ شیخ محمد سے وہ اپروول لے لے گا. اور شیخ محمد صاحب نے بڑی اچھی بات کر لی تھی پرائم منسٹر صاحب کو، تو وہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. وہ لیکن ابھی دسمبر نہیں ہوا ہے، ابھی اپریل ہے، مئی ہے سوری. دوم ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آئل کی ہم کو لائن دی گئی ہے وہ $100 ملین مہینے کے دی گئی ہے سعودی عرب سے، وہ آئل کی لائن کو ایکسٹینڈ کر دیں. یعنی کہ اگر پہلے $50 کا بیرل تھا اور میں 2 ملین بیرل لے سکتا تھا، تو اب میں 2 ملین بیرل لینے کے لیے مجھے 200 ملین چاہیے. تو میں نے کہا تھا کہ اس کو ڈبل کر دیں. انہوں نے تجویز کری کہ 50% ہم اگر اس کو بڑھاتے ہیں تو ہمارے ایگزم بینک کے اندر تھوڑی سی ٹائٹنس آئی ہے، ہم آپ کو یہ لائن بڑھا دیتے ہیں لیکن کہیں اور سے لائن بڑھا دیتے ہیں. اوپیک فنڈ سے لائن بڑھا دیتے ہیں، چلو میں اتنا بتا دیتا ہوں، اوپیک فنڈ سے بڑھا دیتا ہوں یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے میں آپ کو وہ لائن بڑھوا دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو یہ کریڈٹ لائن چاہیے، آپ سعودی عرب سے بڑھا دیں، ایگزم بینک سے یا اوپیک فنڈ سے بڑھا دیں، آئی ایم فائن ود دس. تو اس پہ بات ہو رہی ہے اور وہ پھر عید کی چھٹیاں آ گئیں اور اب یہ پھر میں چلا گیا تھا لندن پہ، اب کر لیں گے وہ بات، لیکن وہ بات ہو گئی ہے. تیسری بات تھی، ہم نے مزید ڈپازٹ کی بات کری تھی. اس پہ انہوں نے مجھے ایک پیشکش کری ہے جس کا میں ابھی اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک پیشکش کری ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں. میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ مثبت بات ہوئی ہے، لیکن حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مثبت بات کری. انہوں نے ایک نئی پیشکش بڑی اچھی کری ہے، لیکن میں ابھی اس پہ مزید بات نہیں کر سکوں گا. اب آئیے آپ دبئی کی بات پہ، UAE کی بات پہ. ماشاءاللہ معذرت کے میں UAE کے دورے پہ نہیں تھا، وہ جب پرائم منسٹر صاحب کچھ گھنٹے رکے تھے، لیکن پھر وہ جب تشریف لے گئے تھے وہ واپس جب آئے تو عید کے دن UAE کی ٹیم آئی تھی، ان کی بات چیت تھی، ہماری عید تھی، میں بھی اس موجود تھا. اور پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جس کا میں ہیڈ ہوں، جو ان سے نیگوسیٹ کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ چیزیں انفارمیشن مانگی تھی، ہم نے وہ انفارمیشن دی ہے. ہم کو کچھ کام یہاں پہ کرنا تھا جو ہم ابھی تک نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے کچھ چیزیں کرنی ہیں ہمیں، وہ ہم کر کے ان سے بات کریں گے. پھر اس کے اندر یہ ثانیہ ہو گیا شیخ خلیفہ کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بات ہو جائے گی. کسی نے منع نہیں کیا، سب بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ 4-6-8 دن لگتے ہیں ان چیزوں میں، تو وہ لگ رہے ہیں. جی علی شیر صاحب
سر یہ بتائیے گا کہ آج اسد عمر صاحب نے بڑا کلیئر سا کوشچن آپ سے پوچھا ہے جی انہوں نے کہا کہ ہم 22 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے تھے, آپ نے ایک مہینے میں 12 ارب ڈالر لگائے کہاں, اس کا بریک اپ دے دیں ایک بات. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ جائز بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکا, تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ میں اسد عمر صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت وقت نکالتے ہیں, مگر پھر بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہ بولا کریں, کیسی بھی صحبت ہو ان کی. میں جانتا ہوں کہ شیخ رشید اور عمران خان کے ساتھ رہ کے آدمی کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے. 22 بلین کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دیں نا, پتہ تو بتائیں کسی کدھر چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دیں. اگر کہیں چھوڑ کے گئے ہیں تو میں ذمہ دار ہوں, میں قسم سے اس میں ذمہ دار ہوں, میں دکھاؤں گا ان کو کہ کدھر, مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں یار. 10.4 بلین ڈالرز کا یہ جو ان کے سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اس کو سچ ماننا شروع کر دیں تو پھر الگ بات ہے. 10.4 بلین ڈالر کا اسٹیٹ بینک کا ریزرو تھا اور کوئی 6 بلین ڈالرز کا پرائیویٹ بینک کا ریزرو تھا, وہ ریزروز آج تک موجود ہیں. 10 بلین ڈالرز میں کدھر لے کے جاؤں گا, کیسی باتیں کر رہے ہیں بچوں جیسی. ہاں جب بات کر ہی رہے تو پھر میں یہ بھی بتا لیتا ہوں کہ جب انہوں نے 20,000 ارب روپیہ قرض لے لیا اور جب انہوں نے 27 ارب ڈالر کا بھی قرض لے لیا, 20,000 ارب میں شامل ہے کہ ایک 75 سے 102 ارب روپے کا جب لون بڑھا لیا, تو وہ 27 ارب ڈالر کدھر گئے. ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو 10,000 ارب کا لون لیا تھا اس میں 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے, اس میں پاکستان بھر میں روڈوں کا جال بچھایا ہے, اس میں 1700 کلومیٹر موٹر وے بنایا ہے, گوادر کا ایئرپورٹ بنایا ہے, گوادر کا ایکسپریس وے بنایا ہے, کراچی پورٹ کو بڑا کرا ہے, 2 LNG ٹرمینل لگائے ہیں, بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ کے اندر پاور پلانٹس لگائے ہیں, فورٹ قاسم میں پاور پلانٹ لگایا ہے, سرگودا نہیں سائیوال میں پاور پلانٹ لگایا ہے. ہم نے تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں. 102 ارب روپے کی ہم نے 130 ارب روپے کی ڈیامر بادشاہ میں زمینیں خریدی ہیں. پنجاب میں 1300 BHU کو ہم نے ٹھیک کرا ہے. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پنجاب کے اندر ICU بنایا ہے. انہوں نے کیا کیا یہ بھی بتا دیں ہم کو. اسد عمر صاحب اس سے پہلے کہ مجھ سے حساب مانگیں 1 مہینے کا, اپنے 4.25 سال کا تو حساب دے دیں. جی 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 میں آ جاؤں جی. ایک تو یہ بتائیے سر کہ یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جو سیاسی فیصلہ ہے وہ قیمتیں برقرار رکھی جا رہی ہیں. تو ایک طرف آپ لوگ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو پیکیج تھا اس کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں کہ کابینہ سے منظوری نہیں دی گئی, اس کے باوجود پیکیج دیا گیا. آپ لوگ وہی غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور سیاسی بنیادوں پر کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ وہ کام کیوں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو آپ ایک نان الیکٹڈ وزیر خزانہ ہیں 6 ماہ کے لیے, اس کے بعد پتہ نہیں ایڈوائزر آپ ہوں گے نہیں ہوں گے یا اس سے پہلے حکومت چلی جائے کوئی پتہ نہیں ہے, تو آپ کے بارے میں حکومت کے اندر میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ ایک نان الیکٹڈ وزیر خزانہ ہیں اور آپ کے بارے میں بے اختیار وزیر خزانہ کا تعصب بھی پایا جاتا ہے کہ جو چیز آپ ریکمینڈ کرتے ہو وہ وزیر اعظم ریجیکٹ کر دیتا ہے, اس کو پٹولے قیمتیں ہی لے لیں. تو لندن سے بھی جو ایک سابق وزیر خزانہ ہے وہ بھی آپ کی کھلے عام پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. تو آپ ایک بے اختیار وزیر خزانہ رہنے کا جو تاثر ہے آپ کے بارے میں اس کو برقرار رکھیں گے یا اپنا عہدہ چھوڑ کر گھر چلے جائیں؟ نہیں بالکل عہدہ چھوڑ کے گھر نہیں جا رہا ہوں, آپ بالکل اس پہ نہ رہیں, کوئی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے. وزیر اعظم میں ہر وزیر جو ہے وہ وزیر اعظم کی اس ثواب دید پہ ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم جس دن کہے گا اس دن چلے جائے گا. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتا ہوں, لیکن کتنا اختیار ہے اور کتنا اختیار نہیں ہے وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور آپ کی بات میں بتا دوں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, اسد عمر صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے پیٹرول کی قیمت صحیح کم کری تو وہ صحیح تھا اور اگر شہباز شریف ادھر کم رکھے تو غلط ہے. یا تو دونوں غلط تھے یا دونوں صحیح ہیں, ایسی بات تو نہیں ہو سکتی ہے. یہ PTI کی عجیب سی لاجک ہے, اس کا کیا جواب دے گا. تھینک یو. اسلام آباد میں مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے آج معیشت کا نقشہ پیش کرنا ہے. جب حکومت چھوڑ کر گئے تو چینی برآمد کر رہے تھے. گزشتہ دور حکومت میں کپاس کی پیداوار میں بھی کمی ہوئی. گزشتہ حکومت میں گندم اور کھاد افغانستان سمگل ہوئی. انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں, مہنگائی کا ادراک ہے, عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے. IMF سے بات چیت کے لیے جا رہا ہوں.